نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عشرۂ ذی الحج چل رہا ہے، یعنی کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، تکبیر، اور اللہ کی تعریف کیا کرو۔ عشرۂ ذی الحج یعنی کہ 1 سے 10 تاریخوں تک کا اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ثواب بہت زیادہ دلیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ افضل نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک جو اس عشرے میں کی جاتی ہیں پورے سال کے دنوں میں، اور راتوں کے حساب سے جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ ہیں، اور دنوں میں یہ ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سے کام اہم ہیں۔ اب آ گیا 9 ذی الحج۔ ہم نے نماز کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح ادا کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، دعا، صدقہ خیرات، خدمت خلق اور متفرق نیکیاں کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا، اور لوگوں سے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم پھیلائیں گے اس بات کو آگے۔ اب آتی ہے اہم چیز، اللہ نے ان 10 دنوں کو افضل اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں، قرآن، ذکر، دعا، صدقہ خیرات، خدمت خلق، روزہ ہو گیا۔ 9 ذی الحج کا روزہ، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا ان 10 دنوں میں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اپنے قضا شدہ روزے بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ امید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ عرفے کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا عرفے کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا بہت زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور افضل ہے۔ اس کے بعد ہے عید قرباں۔ اس میں چونکہ تمام عبادات جمع ہوتی ہیں عشرے میں، اسی طرح روزہ اور عید قرباں بھی ہے۔ باقی تمام عبادات تمام دنوں میں جمع ہوتی ہیں، لیکن قربانی عید کے 10 دنوں میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد انتہائی سعادت اور بڑے فضل والی عبادت حج۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں میں یہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان اعمال کو، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں تک کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہم اگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے، یہاں آنے کے سوائے اس کے جو مال اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر جہاد لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس دن، ان دنوں میں کیے گئے اعمال۔ تو لہٰذا قربانی، عید قرباں پر بات کرتے ہیں۔ قربانی تک ناخن اور بال نہیں کاٹنا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بھی کروانا۔ عید کے دن عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، یہ نہیں کہ سارا دن عید کا آپ نے سو کے گزار دیا۔ اخلاص نیت سے قربانی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، یعنی کہ ہم تو نہیں کھاتے بڑا گوشت، ہمیں تو قربانی کے گوشت میں اسمیل آتی ہے، نہیں، یہ بھی ایک عمل ہے اور مسنون عمل ہے کہ آپ قربانی کا گوشت کھائیے اور دوسروں میں بھی تقسیم کیجیے۔ اسی طرح بہت صدقہ و خیرات میں آگے سے آگے بڑھنا، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا، نماز اول وقت میں ادا کرنا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور ذکر اور دعا کرنا۔
ان تمام اعمال میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے، اور اگر استاد نہیں حج کرنے کی تو زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، اور اب ہماری کی گئی ہر نیکی کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔